رکھتے ہیں کہ جناب والا رب نے قرآن میں کہا ہے کہ اطاعت اللہ کی کرو، تو اس لیے رب کائنات نے ایک آیت میں بھی اطیع اللہ نہیں کہا، جہاں بھی ذکر ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اب اس سے آگے جہاں بھی اگر اکیلے کا ذکر کرنا مقصود تھا تو فقط مصطفیٰ کے ذکر، مصطفیٰ کی شان کا بیان کیا، مصطفیٰ کے ذکر کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جس نے بھی فقط خدا کر کے اپنی زندگی کو گزار دیا، ساری رات خدا کا ذکر کرتا رہا، اللہ کے ترانے لاتا رہا، اللہ کے گن گاتا رہا، ساری رات مصلی پر بیٹھ کر خدا کی تسبیحات کرتا رہا، مگر مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا، فرمایا ایسی عبادتیں جائیں پہاڑ میں۔ جس عبادت کے اندر مصطفیٰ کا ذکر شامل نہ ہو، ہمیں ایسی عبادتیں قبول نہیں۔ رب کی سب سے اعلیٰ افضل برتر بالا عبادت نماز ہے، تو رب نے نماز کے اندر مصطفیٰ کا ذکر شامل کر دیا۔ فرمایا کوئی پڑھ کے دکھائے میری اعلیٰ عبادت کو میرے مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر، یہ ممکن نہ تھا۔ اب قرآن نازل کرنے کی باری آئی، باقی انبیاء کو بھی کتابیں ملی، باقی انبیاء کو صحیفے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کی باری آئی تو فرمایا اے موسیٰ طور پہاڑ کی چوٹی پر آ جا، تجھے کتاب عطا کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کی باری آئی تو فرمایا اے عیسیٰ اپنے معبد خانے میں بیٹھ، تجھے کتاب دی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دینے کی باری آئی تو فرمایا اے داؤد اپنے معبد خانے میں بیٹھ، تجھے کتاب عطا کی جائے گی۔ گویا سب کو ان کے مقامات پر بھیجا اور فرمایا وہاں عبادت کرو، وہاں پر ریاضت کرو، وہاں پر مجاہدہ کرو، وہاں پر تم میرا ذکر کرو، تمہیں کتابیں دی جائیں گی۔ مگر قربان آمینہ کے لال کی شان پر، مگر قربان عبداللہ کے در یتیم کی شان پر، مگر قربان رحمت للعالمین کی شان پر مصطفیٰ کی باری آئی۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے کملی والے پیغمبر، تجھے کسی بازار میں نہیں بھیجوں گا، تجھے کسی پہاڑ پر نہیں بھیجوں گا، تجھے کسی مسجد کے منبر پر نہیں بٹھاؤں گا۔ اے میرے پیغمبر تم مسجد میں ہوگا، قرآن مسجد میں بھیج دوں گا، تو بازار میں ہوگا، قرآن بازار میں بھیج دوں گا، تو غار میں ہوگا، قرآن غار میں بھیج دوں گا، اگر تو میدان جنگ میں ہوگا، قرآن میدان جنگ میں بھیج دوں گا، اگر تو حتیٰ کہ اماں عائشہ کے بستر پر ہوگا، قرآن کو اماں عائشہ کے بستر پر بھیج دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ احباب ذی وقار، رب کائنات نے، میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی تلاوت کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جیسے تو چاہے گا ہم راضی ہوں گے۔ قبلے بدل دیے، جہتیں بدل دی، رب ناراض نہیں ہوا۔ فرمایا اے میرے مصطفیٰ یہ قبلے، یہ سمتیں، یہ جہتیں ہم نے بنائی ہی تیری رضا کے لیے۔ تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، شمال جنوب کوئی بھی سمت ہو، عبادت تو نے میری کرنی ہے۔ تو جس طرف منہ چاہے تو نماز پڑھ، تیری نماز قبول کریں گے، کیونکہ تیری رضا میں ہماری رضا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے جب یہ آیت نازل کی تو اس وقت بھی رب جب یہ قرآن کی آیت نازل کی تو مصطفیٰ نبی تھے، توجہ ہے، مصطفیٰ بولے نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے۔ جب یہ آیت نازل کی کیا فرمایا رب کائنات نے؟ فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، توجہ، آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا۔ تو جب آیت نازل کی تب مصطفیٰ پیغمبر تھے، رسول تھے، تو اس وقت ذکر مصطفیٰ رب نے بلند کرنا شروع کر دیا، اس وقت ذکر مصطفیٰ بلند ہونا شروع ہو گیا۔ آج 1400-1500 سال گزر گئے، ذکر مصطفیٰ میں اور آپ بلند نہیں کر رہے، میں نے ذکر مصطفیٰ بیان کرنا ہے اپنی سوچ کے مطابق، آپ ذکر مصطفیٰ بیان کریں گے اپنی سوچ کے مطابق۔ ہماری سوچ کا ایک اینڈ ہوگا، ہماری سوچ کی ایک حد ہوگی، ہماری سوچ کی اختتام ہوگی، وہاں جا کر سوچ ختم ہوگی، ہمارا ذکر مصطفیٰ بیان کرنا ختم ہوگا۔ مگر رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر رہے ہیں۔ اب کوئی اندازہ کرے رب کی سوچ کا؟ کر سکتا ہے؟ نہیں، رب کی سوچ کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ رب نے اپنی سوچ کے مطابق ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنا ہے۔ 1400-1500 سال پہلے آیت نازل ہوئی، آج تک ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا
رب کائنات نے ہر لمحہ خود بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجا، فرشتوں کو بھی ملایا، فرشتے آؤ میں درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو۔ تو رب جس کا ذکر کیا ہوتا ہے، جس کی شان کو بیان کیا جائے وہ ذکر ہوتا ہے، جس کی شان کو بیان کیا جائے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو رب کائنات جب مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجتا ہے تو شان بلند ہوتی ہوگی کہ نہیں؟ جب رب کائنات فرشتوں کو شامل کرتا ہوگا تو شان اور بلند ہوتی ہوگی۔ تو گویا کسر رہ گئی ہماری، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آؤ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے ساتھ مل کر مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو۔ گویا رب نے ذکر مصطفیٰ کے بلند کرنے میں ہمیں شامل کر لیا۔ اب یہ ذکر مصطفیٰ کہاں تک بلند ہوگا، اس کی حد کیا ہوگی، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا اینڈ یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، جب تک خدا کا نام باقی ہے، باقی رہے گا، تب تک ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا، ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا۔ تو نہ خدا کو، نہ خدا کے ذکر کی کوئی حد ہے، نہ خدا کی سمجھ کی کوئی حد ہے، ذکر مصطفیٰ بھی بلند ہوتا رہے گا، ذکر خدا بھی بلند ہوتا رہے گا۔ تو رب کائنات نے آپ کو چن چن کر خوبیاں عطا کی۔ رب کائنات نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا یہ ڈنڈا دریا پر مارو تو دریا پھٹے گا، رستہ بن جائے گا، تو جو ہے دریا پر مارو، دریا پھٹے گا، رستہ بنے گا، گزر جانا۔ تو دریا کب پھٹا؟ جب ڈنڈا دریا تک پہنچا۔ مصطفیٰ نے چاند تک اشارہ کیا، انگلی پہنچی نہ تھی، اشارہ کیا تھا، چاند ٹکڑے ہو کر زمین پر پہنچ گیا۔ کیا مطلب مولا؟ تو بتانا کیا چاہتا ہے کہ موسیٰ نے ڈنڈا مارا، پانی تک، ڈنڈا پانی تک پہنچا تو دریا پھٹا، انگلی اشارہ کیا، چاند تک پہنچی نہ تھی، چاند ٹکڑے ہو کر زمین پر۔ مولا کیا مطلب؟ رب بتانا چاہتا تھا اے میرے پیغمبر، موسیٰ کی نبوت وہاں تک جہاں تک پہنچے، اے کملی والے پیغمبر تیری نبوت وہاں تک جہاں کوئی بھی نہ پہنچے، جہاں کوئی بھی نہ پہنچے۔ تو رب کائنات نے آپ کو وہ حسن عطا کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمائل ترمذی میں بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت و قدامت درمیانی تھی۔ میرے آقا کی جسامت و قدامت، آقا کی محفلوں کے میلاد منانے والوں، آقا کے تذکرے سننے والوں، شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کی جسامت و قدامت، بولے میرے آقا کی سیرت کا